السلام علیکم دوستو، اردو پیڈیا میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، فرعون کیسا دکھتا تھا سائنسدانوں نے معلوم کر لیا۔ 3500 سال بعد سائنسدانوں نے فرعون کا چہرہ ڈیزائن کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ جدید سائنسی ٹیکنالوجی کی مدد سے کیسے فرعون کا چہرہ بنایا گیا، اور جب فرعون کا چہرہ تیار ہو گیا تو اسے دیکھ کر سائنسدان حیران کیوں ہوئے؟ کیا خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون خوفناک شکل کا مالک تھا؟ آج ہم آپ کو فرعون مصر کے حوالے سے تازہ تحقیق کے بارے میں آگاہی دینے کی کوشش کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مصر کی قدیم ترین سرزمین سے آئے روز حیران کن خبریں سامنے آتی رہتی ہیں، کیونکہ مصر اپنے اہراموں اور آثار قدیمہ کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ زمانہ قدیم میں مصر پر حکومت کرنے والے فرعون آج بھی زیر بحث رہتے ہیں۔ مصر سے ملنے والی کئی سو سال پرانی ممی سائنسدانوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ اکثر یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں مصر پر حکومت کرنے والے فرعون کیسے دکھائی دیتے تھے، ان کی شکل و صورت اور حیت کیسی ہوا کرتی تھی۔ اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے سائنسدان گزشتہ کئی برسوں سے محنت کر رہے تھے، اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سائنسدانوں نے مصر کے سب سے طاقتور فرعون رمیسیس دوم کا چہرہ ڈیزائن کر لیا ہے۔ 3500 سال بعد جدید سائنسی ٹیکنالوجی کی مدد سے فرعون کے چہرے کو تیار کیا گیا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق مصر اور انگلینڈ کے سائنسدانوں کے اشتراک سے 3D ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے فرعون کے چہرے کے نقوش دوبارہ تشکیل دیے گئے۔ سائنسدانوں نے فرعون کے چہرے کے نقوش کو دوبارہ تشکیل دینے کے بعد اس کی عمر کو تقریباً نصف صدی تک کم کیا تاکہ اس دور کا چہرہ واضح کیا جائے جس وقت اس کی حکمرانی عروج پر تھی۔ اس طرح جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سامنے آنے والی یہ فرعون کی پہلی سائنسی تصویر ہے جو اس کی حقیقی کھوپڑی کے سٹی سکین کی مدد سے بنائی گئی۔ فرعون کی کھوپڑی کا 3D ماڈل قاہرہ یونیورسٹی کی پروفیسر سحر سلیم نے بنایا۔ سحر سلیم کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے فرعون کی جو تصویر سامنے آئی وہ جاذب نظر تھی، اور اسے دیکھ کر کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا، جیسا کہ عام خیال کیا جاتا ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون یقیناً خوفناک شکل کا مالک ہوگا۔ دوستو، اسی طرح گزشتہ سال یہ تحقیق بھی سامنے آئی کہ سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے تقریباً 3500 سال قبل زندگی گزارنے والے آمن ہوتب اول نامی فرعون کی ممی کو کامیابی سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کھولا۔ قاہرہ یونیورسٹی کے شعبہ میڈیسن میں ریڈیالوجی کی پروفیسر سحر سلیم اس ٹیم کا بھی حصہ تھیں، جنہوں نے 3D کمپیوٹڈ موٹوگرافی کے ذریعے آمن ہوتب کی ممی کو کھولا۔ سکیننگ کے نتائج فرعون کی ظاہری شکل و صورت اور اس کے ساتھ دفن کی جانے والی اشیاء کے بارے میں دلچسپ تفصیلات فراہم کرتے ہیں۔ پروفیسر سحر سلیم کے مطابق ہم نے دکھایا کہ موت کے وقت آمن ہوتب کی عمر تقریباً 35 برس تھی۔ اس کا قد 169 سینٹی میٹر یعنی 5 فٹ 6 انچ کے لگ بھگ تھا۔ اس کا ختنہ ہو چکا تھا اور اس کے دانت مضبوط تھے۔ اپنے جسم پر لپٹی پٹیوں کے اندر آمن ہوتب نے 3 تعویذ اور ایک منفرد طلائی کمر بند پہن رکھا تھا جس پر سونے کے موتی جڑے ہوئے تھے۔ آمن ہوتب اول جسمانی طور پر اپنے باپ سے مشابہت رکھتا تھا۔ اس کی ٹھوڑی نوکیلی، ناک چھوٹی اور نوکیلی تھی اور بال گھنگریالے تھے۔ اس کے اوپر کے دانت قدرے باہر کی جانب نکلے ہوئے تھے۔ فرعون کا جسم عمدہ طریقے سے محفوظ کیا گیا۔ سائنسدانوں کی ٹیم نے حنوط کرنے کے عمل کو حیران کن قرار دیا۔ آمن ہوتب اور اس کے ارد گرد سے ملنے والی ممیز کو اتنے شاندار طریقے سے حنوط کیا گیا کہ کان کی اندرونی چھوٹی ہڈیوں کو بھی محفوظ بنایا گیا، حتیٰ کہ آمن ہوتب کے دانت اچھی طرح محفوظ کیے گئے۔ ماہرین آثار قدیمہ کو ملنے والی بہت سی شاہی ممیوں کے دانتوں کی حالت خراب تھی، لیکن آمن ہوتب کے دانت اچھی حالت میں تھے۔ ناظرین گرامی، آمن ہوتب اول مصر کے فرعونوں کی 18ویں تہذیب کا دوسرا طاقتور ترین فرعون تھا، جس نے 1506 اور 1526 قبل از مسیح کے درمیان تقریباً 21 سال تک حکومت کی۔ تاہم محققین کے درمیان اس کی مدت اقتدار پر اختلاف موجود ہے۔ وہ اپنے باپ احمس اول کی موت کے بعد تخت پر بیٹھا۔ سمجھا جاتا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ اس نے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر حکومت کی ہو، جس کا نام احمس نفیر تاری تھا۔ ڈیکوڈ ہونے والے مصری نقش و نگار سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقبرہ لوٹنے والوں کی جانب سے اس کی باقیات کو نقصان پہنچائے جانے کے بعد 11ویں صدی قبل از مسیح میں پادریوں نے آمن ہوتب کی پٹیاں کھولیں۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ ایسا اس لیے کیا گیا
تاکہ شاہی تدفین میں استعمال ہونے والا سامان دوبارہ استعمال کیا جا سکے۔ تاہم پروفیسر سحر سلیم کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیق کے نتائج نے ان نظریات کو رد کر دیا۔ تحقیق کرنے والی ٹیم نے دریافت کیا کہ آمن ہوتب کا دماغ صحیح حالت میں ہے، جو اسے دوسرے بادشاہوں سے ممتاز بناتا ہے، جس میں توتن خامون اور رمیسیس دوم شامل ہیں۔ کتان نامی مہنگے ترین کپڑے کی پٹیوں سے آمن ہوتب کی لاش لپیٹی گئی اور اس پر مختلف قسم کے کیمیکلز لگائے گئے۔ جن لوگوں نے آمن ہوتب کی لاش کو پہلی بار ممی کی شکل دی، انہوں نے اس کی انتڑیاں نکال دیں، لیکن دل اور دماغ کو نہیں نکالا گیا۔ یوں آمن ہوتب کی لاش کو ممی میں تبدیل کیا گیا۔ آمن ہوتب کی لاش کو لگائے جانے والے کیمیکلز اتنے طاقتور ہیں کہ آج تک اس کی لاش انتہائی اچھی حالت میں موجود ہے، جو واقعی حیران کن اور مصری فن حنوط کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح نومبر 1922 میں جب توتن خامن کا مقبرہ ملا تو دنیا اس کے سحر میں گرفتار ہو گئی اور اس نے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ توتن خامن کو عام طور پر ایک طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، اور مصری دیومالاؤں اور تاریخی تذکروں میں بھی اسے بہت ہی ہیبت اور جلال والا فرعون ظاہر کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آئی۔ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنسدانوں اور علم بشریات کے ماہرین نے مل کر ایک طویل تحقیق کی۔ انہوں نے مصری شہر گزہ میں فرعون کے مقبروں کے شہر میں موجود توتن خامن کے ڈھانچے اور اس کی باقیات پر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تحقیق کی، اور طاقتور کمپیوٹر سے بنائے گئے 2000 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم اور خدوخال کی تصاویر تیار کی۔ حقائق سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون قدرے زنانہ جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا۔ توتن خامن، اس کے والد اخناتون اور والدہ کے ڈی این اے نمونوں کے تجزیے سے یہ معلوم ہوا کہ اس کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے اور ان کے شرمناک تعلق سے اس کی پیدائش ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ توتن خامن کی جسمانی خامیوں اور کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے۔ توتن خامن فرعون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا، اور جس مقبرے میں وہ دفن تھا وہ مقبرہ بھی فرعون کی رانی کا ہے، جس کا نام خطت قوس سوم ہے۔ اس حوالے سے ایک اور اہم ترین خبر یہ سامنے آئی کہ فرعون مصر کے مقبرے سے ملنے والا شاہی خنجر کوئی عام خنجر نہیں، بلکہ اس کی تیاری میں استعمال ہونے والا لوہا آسمان سے اترا تھا۔ دراصل جاپان اور مصر کے ماہرین نے توتن خامن کے مقبرے سے ملنے والے ایک شاہی خنجر کے بارے میں دعویٰ کیا کہ اسے شہاب ثاقب سے حاصل کردہ لوہے سے تیار کیا گیا۔ اس خنجر کا دستہ سونے سے بنا ہے جس پر موتی جڑے ہیں، جبکہ اس کا پھل لوہے کا ہے جس پر سیاہی مائل داغ دبے پڑ چکے ہیں۔ تاریخی ریکارڈ سے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ خنجر اصل میں شادی کا تحفہ تھا جو توتن خامن کے دادا آمن ہوتب سوم کو سلطنت میتانی کے بادشاہ نے دیا تھا، جو نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے بالآخر توتن خامن تک پہنچا۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے شیئر بھی کر دیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔